نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کوثر کا بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ رب العزت اتنی دولت عطا کریں گے کہ اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا وظیفہ غریبوں کو امیر، امیروں کو بادشاہ کر دینے والا ہے، فقیروں کو بادشاہ کر دینے والا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، آپ کے جتنے بھی غم ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو انشاءاللہ آج کے وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کے قرضے اتار دیں گے۔ کاروبار میں بندش ہے، کاروبار چلتا نہیں، تو انشاءاللہ کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات غیب کے خزانوں سے عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہر بندہ پریشان ہے اور سب سے زیادہ پریشانی پیسوں کو لے کر ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام ہے تو پیسوں کی وجہ سے وہ ہماری رکاوٹ بن جاتی ہے۔ آج ہماری معاشرے میں عزت نہیں، دوستوں میں عزت نہیں، رشتہ داروں میں عزت نہیں، تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر پیسے نہیں تو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ مقروض ہو چکے ہیں تو قرض دار آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی ایسے اسباب نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں کہ آپ اپنا قرض اتار سکیں۔ تو ان سب مصیبتوں پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے آج کا وظیفہ جس کسی نے پڑھا، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو اتنا نوازا کہ اب وہ خود بانٹنے والا بن گیا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور آزمائیے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی جھولیوں کو بھر دیں گے، آپ کی دولت کی ساری پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے۔ میرا بس چلے تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاؤں اور اس سے کہوں کہ آج کا وظیفہ پڑھ لو، اپنے لیے پڑھ لو، اپنی اولاد کے لیے پڑھ لو، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے پڑھ لو، اپنے دکھوں کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو، اپنی اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے پڑھ لو، اپنی بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے پڑھ لو، اپنے کاروبار کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ لو۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لو، نیا مکان چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لو، نئی دکان چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لو۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، تو اس کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، کیونکہ وہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی پریشانی، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ دکان چاہتے ہیں، مکان چاہتے ہیں، نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، قرضوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، اپنے گھر کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ ہیں، الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان،
یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان، جب کوئی اللہ رب العزت کی ذات کو ان ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، اور جس بندے سے میرا رب خوش ہو جاتا ہے اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اس کو پھر اللہ رب العزت کی ذات اپنے غیب کے خزانوں سے اتنا نوازتے ہیں کہ وہ خود حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ یا اللہ یا رحمان کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ 100 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو آپ کا دھیان صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات میں ہونا چاہیے، کہ آپ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان بڑی محبت کے ساتھ 100 یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا رزاق یا غنی، یا رزاق یا غنی، یا رزاق یا غنی، صرف اور صرف آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا غنی ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر اس کو پڑھ لیں۔ یا رزاق یا غنی 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، آپ نے اس کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام پڑھنے کے بعد چوتھے نمبر پر اور آخری وظیفہ آپ نے قرآن کریم کی چھوٹی سی سورۃ الکوثر، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک بار اس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے 129 مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو مکمل جتنی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے، نہ اس سے زیادہ ہو نہ کم ہو، 129 بار آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، وہی درود پاک آپ نے عمل کے آخر میں پڑھنا ہے۔ اور درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ہمارے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں آتی ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات پھر آزمانے کے لیے اپنے بندے پر مصیبتیں اور پریشانیاں نازل فرماتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے در پہ آ جائے، رجوع کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ نے سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ معافی مانگنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس بھی ضرورت کے لیے آپ نے آج کے اس وظیفے کو پڑھا ہے، دعا مانگنی ہے، اور اس کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، نوازنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، مشکلوں سے نکالنے والا، مصیبتوں سے نکالنے والا، دکھوں سے چھٹکارا دینے والا، غموں سے نجات دینے والا صرف میرا اور آپ کا رب ہے۔ جب اس کامل یقین کے ساتھ آپ دعا کریں گے تو یقین کیجئے اللہ رب العزت کی ذات اپنے سے مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے۔ اللہ رب العزت کی ذات مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو مانگتا ہے اس کو اللہ رب العزت کی ذات بے حساب عطا فرماتے ہیں، اور اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی پھر کبھی کسی تنگی میں مبتلا نہیں ہوتی، تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہوتی، کبھی قرضوں میں نہیں ڈوبتی۔ اس لیے آج کا وظیفہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی آنے والے نسلوں کے لیے ضرور پڑھیے گا، اور اپنی زندگی میں جتنا ہو سکتا ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے
اللہ رب العزت سے مانگ لیجئے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات دینے کے لیے تیار ہے، بس کمی ہم میں ہے کہ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ رب العزت کی ذات کو منانا نہیں آتا، ورنہ تو جتنا آسان اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا اور منانا ہے، اتنا آسان نہ کسی کو منانا ہے نہ ہی کسی سے مانگنا ہے۔ لوگوں سے مانگیں گے تو شرمندہ ہونا پڑے گا، کوئی دے گا، کوئی انکار کرے گا، کوئی باتیں سنائے گا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اس سے جو بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، جس طرح بھی مانگتا ہے، وہ ہر وقت ہر ایک کو دینے کے لیے تیار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔